جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بڑے سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اکیلے خود ہی الیکشن لڑنا ہے, اکیلے خود ہی کے ساتھ وہ جیت جانا ہے. ڈیسیجن دیں یا تو نااہل کریں تاکہ میں دیکھوں اس بارے میں نے کیا کرنا ہے, یا مجھے جانے دیں تاکہ میں پھر آرام سے الیکشن لڑ سکوں. آرمی ہے, اپنی نہیں پسند تو پھر دوسرے ملک کی آئے گی, انڈیا کی آئے گی. السلام علیکم, میں ہوں راشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ابھی پاکستان کے اندر جو ہے روز کا ایک کانفلکٹ ہوتا ہے. ریزالو کی طرف چیزیں آپ کو شاید ہی کبھی جاتے ہوئے نظر آئیں, بٹ شاید کچھ چیزوں میں, کچھ معاملات میں ریزالو ہو رہا ہے. بلوچستان سے ریلیٹڈ ایک اچھی خبر ہے, ایک بہت امپورٹنٹ, بہت پازیٹیو پیش رفت ہے. ساتھ ساتھ ایک اسی کے بلوچستان کے بارے میں ایک بری خبر بھی ہے, وہ ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا ایک ایسا پروونس ہے جو ڈیکیڈ سے جو ہے سفر کر رہا ہے. ہم روز باتیں کرتے ہیں, وہ جو روز کی اپڈیٹس ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کے بارے میں, الیکشنز کے بارے میں, وہ روز کی بات ہے یا پھر کچھ سالوں پرانی باتیں ہیں, لیکن اس صوبے کے ساتھ مسئلے ڈیکیڈز سے چل رہے ہیں. بہرحال ساتھ ساتھ عمران خان کے الیکشنز کے بارے میں اپڈیٹ گوہر علی خان نے دیا. گوہر علی خان کے بارے میں ایک بہت بڑی بات ہے جو ریسنٹلی جو ہے مجھے سننے کو ملی, وہ بات ہوگی. ساتھ ساتھ عمران ریاض خان نے اسپیچ کی ہے جب سے وہ آئے ہیں, اس کے بعد سے پہلی دفعہ انہوں نے ایک خطاب کیا ہے اور ایک بڑی باتیں کی ہیں, اس کے اندر اچھی باتیں کی ہیں, امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ جو الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما ہے جو آن دا رن ہے, ہائیڈنگ میں ہے, وانٹیڈ ہیں, ان کے اریسٹ وارنٹس جاری ہیں, ان کی الیکشنز میں کیا فیوچر ہے, ان کا جنرل پاکستان کے اندر کیا فیوچر ہونے والا ہے, وہ ساری بات ہوگی. اس سے پہلے آپ اگر چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان کے بارے میں. بلوچستان ہمارا ایک بہت زیادہ سفر کرتا صوبہ ہے, ایک بیوٹیفل پروونس, بٹ بہت زیادہ سیڈ ریالٹیز گراؤنڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. وہاں پر آپ ٹرائبل کانفلکٹس لے لیں, قبیلوں کی آپس میں جنگ میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں جو کنٹرول میں نہیں ہے اتھارٹیز کے اس جگہ پہ. ابھی وہاں پر جو مسنگ پرسن کیسز کے ایشوز ہیں, وہاں پہ کلعدم تنظیمیں بہت ساری ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں, ایکسٹرنل فیکٹر سے فنڈڈ ہوتی ہیں, اور بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کی اور ہماری اپنی اتھارٹیز کی بھی نیگلیجنس ریزنز ہیں. اس سارے چیز میں ابھی جو مسنگ پرسن کیسز کے جو فیملیز ہیں, موسٹلی کمپرائزڈ آف وومن اور بچے, وہ مارچ کیا ہے انہوں نے اسلام آباد کیپٹل کی طرف, وفاق کی طرف, تاکہ وہ وہاں پہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر سکیں اپنی فیملی ممبرز کے لیے, اور جو ایشوز ان کو وہاں پہ بلوچستان میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, جو ان کی سنی نہیں جاتی, کہیں پہ بھی بات نہیں سنی جاتی, ان کی چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, جو ان کی پلائٹ ہے اس کے بارے میں. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی آپ جو لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, جو مسنگ ہے ہمارے, اگر وہ کلپریٹس ہیں, اگر وہ کنوکٹڈ ہیں تو ان کا ٹرائل چلائیں, ٹرائل میں پروف کریں, اگر نہیں ہے تو ان کو جیل میں ڈالیں, اس طریقے کا پروسیس کریں. عمران ریاض خان کی جو اب ایک سافٹ کارنر ان کے اندر آ گیا ہے نا, لاپتہ لوگوں کے بارے میں جو مسنگ پرسن کیسز آتے ہیں, کہ وہ اب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے, کیونکہ پہلے میں سمجھا کرتا تھا کہ سبھی مسنگ پرسنز جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں, وہ یا تو بھاگے ہوتے ہیں کسی جرم سے, یا وہ اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں, غدار ہوتے ہیں. کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ غلط نہیں ہیں, محب وطن ہیں, غدار نہیں ہیں, اور آپ کو اپنی ملک کی اتھارٹیز اٹھا لیں گی اور آپ کو بالکل ایسے ہی ٹریٹ کریں گی جیسے آپ غدار ہیں. عمران ریاض خان کی جب وہ آئے تھے, انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے بات کہی تھی. بٹ بہرحال انہوں نے جو مسنگ پرسن کیسز کی جو پروٹیسٹ چل رہا ہے, اس میں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, تو ان کو جو ہے ریکور کیا جائے اور واپس ان کو ان کی فیملیز تک پہنچایا جائے. دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی رزلٹ چلتا ہے. کیا جو ہے ابھی تو سو فار کچھ کیسز سننے میں آئے ہیں کہ پنجاب پولیس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہے, پنجاب پولیس کی طرف سے ایشوز کیے جا رہے ہیں, بٹ وفاق اس کے رپلائی میں کس طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرتی ہے, کس طریقے سے سارے معاملے کو کام کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بلوچستان کے بارے میں اچھی خبر بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کلعدم تنظیمیں ہیں وہاں پہ, ان میں سے ایک ہے جی بلوچ نیشنل آرمی. پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ لوگ وہاں پہ, اور ملیٹنٹس لوگ مرتے ہیں ان کے ہاتھوں. ان کے ایک جی سرفراز بنگوزئی کمانڈر along with 70 other men, 70 اور لوگ ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے سرنڈر کر دیا اسٹیٹ کے سامنے.
اپنی یہ اور ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے بڑے امپورٹنٹ انکشافات کیے ہیں کہ انڈیا فنڈ کر رہا ہے اس ٹائم وہاں پر بلوچستان کے اندر جو ایکسٹرنل فیکٹرز، انڈیا از ون آف دیم. ایران کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، افغانستان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو مروانے کے لیے، پاکستان کو جلانے کے لیے، بلوچستان کے اندر جو ایک سینٹیمنٹ پیدا کر دیا گیا نا کہ ایک الگ صوبہ بنایا جائے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہم بھی انہی میں تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے مرے ہیں، ان سے انہوں نے بڑی ڈیپ ریگریٹ شو کیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے آپ کو پتا ہوگا گلزار امام شامبے، وہ بھی بی این اے بلوچ نیشنل آرمی کے ہی کمانڈر تھے، اور ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ کے کی اریسٹ میں ہے اس ٹائم. ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ برا نہیں ہوا ہے. اس پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور کچھ اینکرز ہیں آپ ان سے بھی بات کریں تو انہوں نے جب جا کے انٹرویو لیا ہے گلزار امام کا، تو ہی واز کمپلیٹلی فائن، ٹیکن کیئر آف، سیکیور. تو یہی چیز اس میں بھی کہی گئی ہے. جب آج کی پریس کانفرنس ہوئی سرفراز بنگل زئی کی، جب انہوں نے اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کیا، تو انہوں نے بھی خود بھی مینشن کی کہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی میں آ جائیں، اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کریں، ان کے لیے کوئی یہاں پہ جو ہے نا ڈیتھ پینلٹی اور اس قسم کی کوئی سچویشن ان کو فیس نہیں کرنی پڑے گی. انہوں نے باقی اپنے جو لوگ ہیں انہی کالعدم تنظیموں کے، خاص طور پہ بلوچ نیشنل آرمی کے، ان کو ارج کیا ہے کہ آپ بھی اس طرف آئیں کہ وہاں پہ جو ہی سیڈ کہ میں پہلے بہتر لائف گزارا تھا، اس ساری چیز میں آ کے میری فیملی اور میں نے بہت سفر کیا، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس طرح کی لائف گزار رہے ہیں. ان سب کو اس چیز کی طرف لانے کے لیے انہوں نے بات کہی ہے. انہوں نے فردر یہ بھی کہا ہے کہ وومن کو ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے ساری چیز کے اندر، سارے بلوچستان کو ڈسمینٹل اور بلوچستان کے اندر پیس کو ختم کرنے کے لیے. خیر بلوچستان کے بارے میں خبر تو ابھی اتنی ہے، لیکن ایک ریزرویشن ہے یا ایک پوائنٹ ہے جو آپ چیزوں میں نوٹس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو سرفراز بنگل زئی ہیں، انہوں نے آج اپنی کانفرنس میں جب یہ کہا ہے کہ عورتوں کا، وومن کا استعمال ہو رہا ہے ساری چیز میں بلوچستان کے پیس کو خراب کرنے کے لیے، وہاں کے حالات کو اور ورس کرنے کے لیے. اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جس ٹائم پروٹیسٹ پہنچا ہے وہ ساری بلوچ خواتین ہیں، اس کے اندر زیادہ بچے ہیں جو وفاق سے اس ٹائم مسنگ پرسن کیسز کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہیں. یہ دو چیزیں ڈفرنٹ ہیں لیکن اسٹل کنیکٹڈ سی فیل ہوتی ہیں. اب یہ بات نہیں ہے کہ ان کا پوائنٹ کس طرف تھا. انہوں نے فردر یہ بھی کہا ہے ویسے کہ جی مرد ختم ہو گئے ہیں، کہ آپ عورتوں کو آگے کر رہے ہیں اب ان ساری چیزوں میں. تو then again اندر کی جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ ایونچولی with ٹائم انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، بٹ بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے پیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اس ٹائم سرفراز بنگل زئی کا سرنڈر کرنا. ساتھ ساتھ جو پروٹیسٹ اسلام آباد کے اندر پہنچا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے بلوچستان کے پیس کے لیے، کہ جو ایک انریسٹ، جب آپ انہرڈ وائسز جو انریسٹ فیل کرتی ہیں نا، جب آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، اور جون سی ایک ڈسرپشن تب بنتی ہے ایک صوبے میں، ایک خطے میں، تو وہ ایونچولی جو ہے نا آپ کے جب وہ انٹرنل پیس جو ہے وہ انشور نہیں ہوگا کبھی بھی. الیکشن دیکھتے ہیں، شاید کوئی اچھا کام کر ہی دیں، شاید سن ہی لیں، وقت ہی بتائے گا اس بارے میں. عمران ریاض نے بھی جو بات کی ہے، انہوں نے اوبویسلی ابھی ان کے جو ٹائم انہوں نے دیکھا ہے مسنگ پرسنس کو لے کے، وہ کافی ایڈوکیٹ ان کے لیے کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نفرت سے نفرت ہی نکلتی ہے، محبت نہیں نکلتی، آگ کو بجھا نہیں سکتی. یہی باتیں آئی وش انہوں نے I have all my sympathies for him. یہ ان کے لیے آواز سارے میڈیا نے اٹھائی ہے، ہر بندے نے، اور یہ بالکل ایک رائٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے پاکستانی سٹیزن کے ساتھ. بٹ اسٹل دین اگین کہ یہی اس طرح کی باتیں آئی وش کہ انہوں نے پہلے بھی کی ہوتی، کہ نفرت جو ہے نا وہ نفرت ہی کو پروڈیوس کرے گی، اس سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آپ کی بالکل بھی نہیں آنی. آپ عمران ریاض خان کے بھی جا کے پرانے اگر آپ دیکھیں کھول کے پروگرامز، تو اس کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریم ہائپر ایموشنل قسم کا ان کا جو ہے وہ بیانیہ تھا سارا عمران خان کو لے کے اور سارے سسٹم کو لے کے. اس کے اندر ان کی بھی طرف سے جو تھی ایموشنل پیسو اگریسو اپروچ ہی یوز کی جا رہی تھی، تو اس کے اندر کوئی پازیٹیو پیار نہیں تھا. بٹ آپ لرن کر دیں، ہم سب کو اوور آل یہ چیز لرن کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اب عمران خان خود ہی ہوں یا نواز شریف ہوں، کہ ان رائیولریز سے اور ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی غداری والی دشمنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ دوسرے کو کبھی کنونس نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزوں سے، اور ملک کا فائدہ تو امپاسبل ہے.
खैर अभी हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा है जो ऑन द रन है, हाइडिंग में है, वांटेड है, अरेस्ट वारंट्स उनके जारी हैं। इलेक्शन में उनका क्या फ्यूचर है, इलेक्शंस को लेके उनकी क्या जो है ना उनके लिए लाया अमल बनाया गया है जी। उनके लिए ये है कि अगर वो अपने वो तो उनकी जो CNIC ID कार्ड वगैरह वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, और यानी कि मूवमेंट जीरो, और अगर वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो ये ऑर्डर किया गया है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाए इंस्टेंटली। अभी जो इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पेश किया गया है उसके अंदर एक पॉइंट है कि आर्मी के अगेंस्ट कोई भी तज़हीक अमेज़ या किसी भी तरह की बात कोई सियासी जमात नहीं कर सकती अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अच्छी चीज है, होनी चाहिए ओब्वियसली। देखिए एक आपका सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना, आपका डिफेंस का इंस्टीट्यूशन है, आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती। आपके उनके साथ लाख इख्तलाफात हों या उनकी अपनी हजार मिस्टेक्स हों, आपके अपने मुल्क का ही है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जब मैंने बहुत ज्यादा आर्मी के अगेंस्ट बात कुछ लोग करते हैं, बहुत ज्यादा एंटी आर्मी होते हैं, तो उनसे एक बात मैंने हमेशा कही है कि आर्मी है अपनी नहीं पसंद तो फिर दूसरे मुल्क की आएगी, इंडिया की आएगी। तो आप देख लें कि भारत की आर्मी आपको ज्यादा पसंद है पाकिस्तान के ऊपर या अपनी खुद की, तो अपनी वाली अच्छी है बुरी है, बाकी जो रिफॉर्म्स है वो हमारे हर इंस्टीट्यूशन के अंदर जरूरत है। एंड आई होप जिस लेवल का केओस सिस्टम मुल्क के अंदर बना हुआ है ना, मेरी दुआ तो यही है कि चीजें अपनी अपनी जगह पे जाने के लिए केओस बना हो। बहरहाल फर्दर जो जो लोग उसमें शामिल हैं जिनके बारे में कहा गया कि इंतखाबी तो कागजात अगर ये अपने जमा करवाएं तो उनको कैंसिल कर दिया जाए, उसमें जरताज गुल, उमर अयूब, हमाद अजहर, सुल्फी बुखारी, जैन कुरैशी, उस्मान डार जैसे बहुत सारे नाम शामिल है, पूरी लिस्ट है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे गौहर खान है जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वैसे तो इमरान खान ही है चेयरमैन क्योंकि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता जी, ये तो एक लिखी पड़ी बात है ना। उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान जो है 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इस्लामाबाद, मियाँ वाली और लाहौर। इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्शन वो कहाँ से लड़ेंगे, जेल के अंदर तो वो बैठे हुए हैं, वो जेल के अंदर से ही इलेक्शन लड़ेंगे ये कहा जा रहा है। और ये कहा है बैरिस्टर गौहर अली खान ने। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही है कि जो एम्पायर है नवाज शरीफ उनके साथ मिल गए हैं अब, यानी कि वो नए लाडले हैं एम्पायर के। चले दूसरे लफ्जों में एटलीस्ट उन्होंने ये एडमिट तो किया कि इमरान खान भी किसी टाइम पे एक एम्पायर हुआ करते थे, एम्पायर की उंगली उठ गई और एम्पायर की उंगली इस दफा नहीं उठी, तो वो तब सब कहते थे एम्पायर है कौन। उसका जवाब इमरान खान ने कभी नहीं दिया, ना उन्होंने कभी माना कि कोई एम्पायर था मेरी इस सारी पॉलिटिकल कैंपेन या मेरी जितना टाइम मैंने रोल किया उसमें। गौहर अली खान के इस बात से पता लगे जी एम्पायर था, और वो इमरान खान के साथ था तो वो रूल भी करते रहे। और इस्लामाबाद की मेजर लोकेशंस जो सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है, वहां पे कोई भी धरना कोई भी प्रोटेस्ट, उस जगह पे इमरान खान ने बैठ के मुल्क को वो धमकियां लगाई हुई है, सिविल डिसओबीडियंस की धमकियां लगाई हुई हैं। आप सारी मैं कहती हूँ आप साइफर केस के बारे में तो इंटरसेप्ट ने भी अब कह दिया कि जी ये कोई खास केस नहीं है, जाने दें इसको, हो सकता है ये केस जो है ड्रॉप ही कर दें, लेकिन ये लॉ अगर अप्लाई किया तो है, मुझे नहीं पता कि लॉ किस हद तक अप्लाई यहाँ पे हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं नहीं चला रहे। लेकिन ये आप ना सिविल डिसोबीडियंस वाली इनकी तकरीर अगर पकड़ लेना तो वही इमरान खान के लिए बहुत था, आपको ये सारे सरदर्द में ना जाना पड़ता। ये एक एंटी स्टेट बात होती है, ये है ना गद्दारी वाली बातें, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस का फर्क गवर्नमेंट को तो पढ़ना नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस का फर्क आपके अपने मुल्क को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो वो बिल्कुल आ रहे थे जब धरने पे कंटेनर पे खड़े होकर, याद ही होगा आपको, तो वो सारी चीजें तब एम्पायर की उंगली थी। तो अब इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसडर नहीं आ पा रहा, पूरे दुनिया देख रही है, और आप इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो किसकी बैक थी, एम्पायर की बैक थी। अब वो एडमिट कर गए हैं बहरहाल, पहले भी बड़ी सारी इनकी बातों में नजर आता है। एम्पायर अब इमरान नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ काफी ज्यादा जो है ना इस टाइम प्रोबेबल प्राइम मिनिस्टर हैं कि वही आएंगे। कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी को तो कोई किसी चीज में समझता ही नहीं है ना, उनका टाइम नहीं किसी को भूला कि उन्होंने क्या हालात किए थे जब जरदारी, पता नहीं उनकी क्या ही कोई वर्थ है उनकी खुद की भी, कि क्या हालात चल रहे थे जब उनकी गवर्नमेंट थी। लेकिन पीटीआई को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया हुआ, उनका इंतखाबी निशान इस टाइम ऑलमोस्ट समझ लें कि शायद उनको नहीं मिलना। और उस टाइम पे ना उनके लोग उनके साथ हैं, इमरान खान की नाअहली, जिस तरह ट्रंप को भी नाअहल किया है ना, कोलोराडो स्टेट के अंदर सिर्फ किया है, जो कैपिटल हिल के राइट्स थे उस वजह से। और उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने बस एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था उस सारी सिचुएशन को लेके, लेकिन उनको पकड़ा गया बिल्कुल 9 मई वाले इमरान खान के वाकये की तरह ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे।
اور لیکن ان کو بھی جیل میں ڈال دیا اور ان کو جو ہے نااہل قرار دے دیا ہوا ہے اس ٹائم ٹرمپ کو، صرف کولراڈو اسٹیٹ کے اندر، باقی اسٹیٹس کے اندر نہیں. لیکن اگر وہاں باقیوں میں بھی چلا گیا یہ سارا سسٹم تو ٹرمپ تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. لیکن عمران خان ابھی تک کوئی نااہلی کی طرف گئے نہیں ہیں. یہ بھی ایک سردردی ہے نا کہ آپ اپنے ڈیسیجن کو اتنا لیٹ رکھیں، اتنا ڈیلے کریں کہ عمران خان جو بندہ اس ٹائم الیکشن کیمپین کو لے کے کنفیوز ہے نا، اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ یار میں نے کرنا کیا ہے. ڈیسیجن دیں یا تو نااہل کریں تاکہ میں دیکھوں اس بارے میں نے کیا کرنا ہے، یا مجھے جانے دیں ٹھیک ہے تاکہ میں پھر آرام سے الیکشن لڑ سکوں. تو وہ بیچ میں لٹکایا ہوا، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہی ہوتی ہے. لیکن جو حفیظ اللہ نیازی ہیں انہوں نے دنیا نیوز میں ایک پروگرام میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ جو گوہر علی خان ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ حفیظ اللہ نیازی نے فردر اپنے جس پروگرام میں وہ گیسٹ تھے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے بڑے ٹف ٹائم چل رہے تھے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو جا کے کہا جیل میں کہ آپ جو ہے نا ابھی جہاں ہے 2 سال بعد عمران خان نیازی اس جگہ کے اوپر ہوگا. اور ویسا ہوا. ساتھ ساتھ نواز شریف کے پرائم منسٹر بننے کی پریڈکشن 8-9 مہینے پہلے، اور اس ٹائم بالکل راستہ صاف ہے. اس ٹائم کوئی ایون کمپیٹیٹو کوئی بندہ نہیں ہے اس ٹائم پی ایم ایل این کے سامنے. ایک اکیلے خود ہی الیکشن لڑنا ہے، اکیلے خود ہی کے ساتھ وہ جیت جانا ہے. ووٹ ملے نہ ملے، نواز شریف از the better choice for the prime minister considering the situation that Pakistan is facing right now. This is what's being said. یہ کہا جا رہا ہے. بٹ کہ گوہر علی خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیٹڈ بندہ نہیں ہے، عمران خان کا بڑا کوئی کلوز بندہ نہیں ہے. کیا اس کا ریلیشن ہے؟ کیسے چیئرمین بن کے بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بڑے سارے لوگ مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بن جائیں. ابھی یہ جو انتخابی ضابطہ اخلاق کی میں نے بات کی تھی اس کے اندر ایک اور پوائنٹ جو مس ہو گیا تھا وہ یہ کہ آپ کسی بھی الیکشن میں کسی بھی بندے کو الیکشن سے دربردار کرنے کے لیے گفٹ، سفارش یا کسی قسم کی جو ہے نا سویٹ ٹاک نہیں کر سکتے. یہ بھی منع کر دیا گیا جو اٹھائے جائیں گے. آپ ابھی ہم دسمبر کے مہینے میں ہیں، کوئی بہت پاکستان کے ساتھ یہ ایک اچھا مہینہ نہیں رہا. 16 دسمبر کا دن اچھا نہیں رہا. دسمبر میں جو بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں اگر، یا پھر آپ اے پی ایس کے اٹیک کو دیکھ لیں، تو ابھی دسمبر کے مہینے میں بلوچی آپ کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. آئی ہوپ اس پروٹیسٹ کا اچھا رزلٹ ہو، اس کے بارے میں فائنلی کوئی رزلٹ لے کے آیا جا سکے، کوئی لایا عمر بنایا جا سکے ایٹ لیسٹ. کیونکہ کوئی بھی جگہ پاکستان کے اندر جو لائے کرتی ہے اس کی آپ ایک 0.1% جگہ کا بھی لاس جو ہے نا وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ آپ کا اپنا لینڈ ہے، اور خاص طور پہ کتنا بڑا انٹائر صوبہ ہو تو بلوچستان لینڈ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ہماری گورنمنٹ کو اور ہماری آرمی کو، ہمارے سب انسٹیٹیوشن کو سیریس ہونا پڑے گا. ابھی تک کے لیے پروگرام میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.